السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنگین فتنہ نامی اس کتاب کے صفحہ نمبر 57 پر دیوبندیوں کے مفتی سعید احمد صاحب لکھتے ہیں، یہودی کہاوت جھوٹ بول بول کر جھوٹی باتوں کو اتنا عام کر دو کہ مسلمان جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ سمجھیں۔ آپ کو بتا دوں کہ یہ کتاب 100 صفحات سے زیادہ پر مشتمل ہے اور کتاب کے ہر صفحہ کے نچلے حصے میں یہی ایک بات لکھی ہوئی ہے۔ یہودی کی اس کہاوت پر جتنی سختی سے دیوبندیوں نے عمل کیا ہے اتنی خود یہودیوں نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ مثلا اس دیوبندی کو دیکھ لیجئے، یہ اپنے ہر ویڈیو میں جھوٹ پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ یقین نہیں تو اس ویڈیو کو دیکھیے۔ اس حقیقت کو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ الحمدللہ اکابر اہل سنت و جماعت احناف علماء دیوبند نے جو باتیں بتائی ہیں بالکل صحیح بتائی ہیں، جو باتیں کتابوں میں لکھی ہیں بالکل درست لکھی ہیں۔ اگر یہ سچ ہے تو یہ دیکھیں، تقویۃ الایمان کے صفحہ نمبر 81 پر جناب اسماعیل دہلوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب کر کے لکھا ہے کہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ کیا یہ بالکل صحیح ہے؟ اگر ہاں تو کس حدیث میں یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں؟ اس پر دلیل پیش کریں۔ اس کے علاوہ آپ ہی کے غوث الاعظم جناب رشید احمد گنگوئی زاغ معروفہ یعنی مشہور کوا کھانے پر ثواب ہوگا یہ لکھا ہے۔ تو اگر ان کی یہ بات صحیح ہے تو بتائیں کہ کس فقیہ یا محدث یا رشید گنگوہی سے پہلے کس کتاب میں مشہور کوا کھانا ثواب لکھا ہے؟ ناظرین، یہ دو حوالے کافی ہیں اس بات کے ثبوت کے لیے کہ اس امتیاز پلامبی دیوبندی نے اپنے دیوبندی اکابر کے بارے میں جو بولا ہے وہ سراسر جھوٹ ہے۔ اب دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں یہی دیوبندی صاحب۔ قرآن و حدیث کی صحیح تشریح، صحیح ترجمانی اور اپنا حق ادا کرتے ہوئے دنیا کے کونے کونے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور قرآنی تعلیمات کو عام کیا ہے۔ یہ بھی جھوٹ ہے کیونکہ علماء دیوبند نے نہ تو قرآن و احادیث کی صحیح تشریح کی ہے نہ صحیح ترجمانی۔ حقیقت یہ ہے کہ دیوبندی قرآن مجید کی آیات کو اور حدیث پاک کو اپنے لیے استعمال کرتے رہے ہیں، اپنے آپ پر فٹ کیا ہے۔ یہ دیکھیں، کتاب کا نام ہے حیات طیبہ۔ اس کے صفحہ نمبر 273 پر دیوبندی صاحب لکھتے ہیں کہ سید صاحب نے نئے طور سے اپنی مہر کندہ کرائی جس پر اسمہ احمد کھدا ہوا تھا۔ مولانا شہید یعنی اسماعیل دہلوی نے بھی ایک مہر کندہ کرائی، اس پر وذکر فی الکتاب اسماعیل لکھا ہوا تھا۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسمہ احمد یہ قرآن مجید میں ہے اور وذکر فی الکتاب اسماعیل بھی قرآن مجید کے کلمات ہیں جن کو ان دونوں دیوبندی پیر و مرید نے اپنے نام پر فٹ کر لیا۔ اسی طرح یہ دیکھیں، ارواح ثلاثہ ہے، اس کتاب کے صفحہ نمبر 234 پر قاسم نانوتوی کے بارے میں لکھا ہے کہ راستہ میں جو کچھ بھی ملتا وہ سب ان لوگوں کو دے دیتے، اور ساتھیوں نے کہا کہ آپ تو سبھی دے دیتے ہیں، کچھ تو اپنے پاس رکھیے، تو فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی۔ ناظرین، یہ حدیث شریف ہے جسے قاسم نانوتوی نے خود پر فٹ کر لیا ہے۔ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا تھا جسے قاسم نانوتوی نے اپنے آپ پر فٹ کر لیا۔ تو آپ کو معلوم ہو چکا ہوگا کہ علماء دیوبند قرآن و حدیث کی کیسی تشریح اور کیسی ترجمانی کرتے ہیں کہ قرآن و حدیث کو اپنے آپ پر فٹ کر لیتے ہیں اور اسے ہی کتاب میں چھاپ کر عام کرتے ہیں، اور اس طرح قرآن و حدیث کی تعلیمات کو عام کرنے کے نام پر اپنی خرافات کو یہ لوگ عام کرتے ہیں۔ ایسے اور بھی کئی سارے حوالے ہیں مگر عقل مند را اشارہ کافی است۔ معلوم ہوا کہ یہودی کہاوت پر عمل کرتے ہوئے امتیاز پلاموی دیوبندی نے یہاں بھی جھوٹ بول کر لعنت اللہ علی الکاذبین کے خود کو مستحق بنایا ہے۔ اب آگے دیکھیے امتیاز پلاموی دیوبندی کیا جھوٹ بولتے ہیں۔ اپنے کردار و عمل سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ جس زمانے میں سنتوں کو مٹایا جا رہا تھا اس زمانے میں احیاء سنت کا کام کیا ہے۔ اب آئیے ذرا دیوبندیوں کے اکابر کے کردار کو دیکھتے ہیں کہ کون سی سنت بلکہ کس کی سنت زندہ کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت جلد 3
اور صفحہ نمبر 292 پر دیوبندیوں کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں، میں دروازے پر کھڑے ہو کر یا راستے میں چلتے ہوئے کسی چیز کے کھانے سے پرہیز نہیں کرتا۔ اور اب یہ کتاب دیکھیے، ملفوظات کمالات اشرفیہ ہے، اس کے صفحہ نمبر 369 پر اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں، دعوت اور ہدیہ میں حلال و حرام کو زیادہ نہیں دیکھتا کیونکہ میں متقی نہیں۔ غور کریں ناظرین، دروازے پر کھڑے ہو کر یا راستے میں چلتے ہوئے کھانا کس کی سنت ہے، اور یہ سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے یا مردہ؟ اور پھر دعوت و ہدیہ جو مال مفت ہوتا ہے اس کے لینے میں اشرف علی تھانوی حرام و حلال کو نہیں دیکھتے تھے۔ آخر یہ حرام و حلال کو نہ دیکھنا یہ کس کی سنت ہے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے یا مردہ کیا جا رہا ہے؟ فیصلہ آپ خود ہی کر لیں۔ اور اب یہ دیکھیں، کتاب ہے ارواح ثلاثہ، اس کے صفحہ نمبر 151 پر جو لکھا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دیوبندیوں کے اعلیٰ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اور حافظ ضامن اور شیخ محمد صاحب خانقاہ کی مسجد میں چنے اور کشمش کھانے میں چھینا جھپٹی کیا کرتے تھے، اور مسجد میں یہ تینوں بھاگے بھاگے پھرتے تھے۔ اب ذرا سوچئے، تین لوگ جو بزرگ سمجھے اور کہے جاتے تھے، ایسے لوگ مسجد میں چنے اور کشمش کے لیے دوڑا بھاگی اور چھینا جھپٹی کر رہے تھے، تو اب ذرا امتیاز پلاموی دیوبندی سے پوچھئے یہ کس کی سنت ہے، اور یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا جا رہا ہے یا مردہ؟ ان خرافات کے باوجود کتنی بے غیرتی کے ساتھ جھوٹ پہ جھوٹ بول کر امتیاز پلاموی دیوبندی اپنے دیوبندی علماء کی شان بیان کرتے ہیں۔ خیر، اب آگے دیکھیے کیا کہتے ہیں۔ الحمدللہ علماء دیوبند کی کتابیں اس قدر جاذب ہیں کہ جو کوئی ہمارے اکابر علماء دیوبند کی کتابوں کو پڑھے ان کا ایمان تازہ ہوتا چلا جاتا ہے، وہ کھینچا چلا جاتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو آئیے علماء دیوبند کی چند کتابیں آپ بھی دیکھ لیجئے کہ جن کو پڑھ کر اور دیوبندی علماء کی باتوں کو سن کر لوگ دیوبندیت کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، اور اس میں کتنی سچائی ہے یہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ دیکھیے، کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت، جلد 3، صفحہ نمبر 255 پر دیوبندیوں کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں، عوام کے عقیدہ کی بالکل ایسی مثال ہے کہ جیسے گدھے کا عضو مخصوص بڑھے تو بڑھتا ہی چلا جائے اور جب غائب ہو تو بالکل پتہ ہی نہیں۔ ناظرین، دیوبندی عوام کے عقیدے کی یہ مثال کوئی سڑک چھاپ مولوی نہیں دے رہا ہے، بلکہ اکابر دیوبند میں شمار ہونے والے مولوی ایسی شرمناک بات کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی مجلسوں میں نوعمر لڑکے زیادہ شریک ہوتے ہیں اور اسی قسم کی شرمناک باتیں پوچھتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، کتاب کا نام ہے تذکرۃ الرشید، اس کے جلد 2 کے صفحہ نمبر 100 پر رشید احمد گنگوہی کی مجلس کے بارے میں لکھا ہے کہ ایک بار بھرے مجمع میں حضرت کی کسی تقریر پر ایک نوعمر دیہاتی بے تکلف پوچھ بیٹھا کہ حضرت جی، عورت کی شرمگاہ کیسی ہوتی ہے؟ اللہ رے تعلیم، سب حاضرین نے گردنیں نیچے جھکا لی، مگر آپ مطلق چیں بجبی نہ ہوئے بلکہ بے ساختہ فرمایا جیسے گیہوں کا دانہ۔ غور کیجئے، یہ عورت کی شرمگاہ کیسی ہے یہی بتانے کے لیے دیوبندی مجلس قائم کرتے ہیں اور اس میں اسی طرح کے سوال کیے جاتے ہیں۔ اگر کسی نے نادانی سے پوچھ بھی لیا تو اسے کیا جواب دینا چاہیے یہ تو آپ بھی سمجھتے ہیں، مگر ان بے غیرتوں کو اس سے کیا مطلب ہے؟ ان کو تو اسی بہانے مزے حاصل کرنے تھے، اس وجہ سے انہوں نے بے ساختہ مجلس کے سارے لوگوں کی گردنیں نیچے جھک گئیں، مگر ان کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ بے ساختہ انہوں نے کیا کہا؟ عورت کی شرمگاہ کیسی ہوتی ہے؟ جیسے گیہوں کا دانہ۔ لا حول ولا قوت۔ ناظرین، دراصل ان دیوبندیوں کی مجلسوں میں ایسی ہی حیا سوز باتیں ہوتی رہتی ہیں اور بیان کرنے والے ایسی ہی شرمناک حرکت کرتے رہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں، ملفوظات حکیم الامت، جلد 9، صفحہ نمبر 212 پر اشرف علی تھانوی صاحب اپنے ماموں کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب کے ماموں سے لوگوں نے حقائق و معارف بیان کرنے کی فرمائش کی تو اس نے ایک شرط رکھی، اور وہ شرط کیا تھی؟ سنیے جناب اشرف علی تھانوی صاحب سے۔ وہ کہتے ہیں، ماموں صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلوں، اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عضو تناسل یعنی پیشاب والے مقام کو پکڑ کر کھینچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے۔ کہاں انگلی کرے آپ خود سوچ لیجئے۔ ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ
ये शोर मचाते जाएं, भड़वा है रे भड़वा, भड़वा है रे भड़वा, और उस वक्त मैं हक़ाइक़ व मारिफ बयान करूं। नाज़रीन, ये है इन देवबंदियों की किताबों में और उनकी मजलिसों में, जिसे पढ़कर इम्तियाज़ पलामवी के बकौल लोग खींचे चले आते हैं। और सिर्फ यही चंद वाक़यात नहीं हैं, बल्कि ऐसे ढेरों वाक़यात व हवालाजात हमारे पास मौजूद हैं, मगर देवबंदी अपने मौलवियों की इन कारिस्तानियों को दुनिया वालों से छुपाकर झूठ बोल बोल कर लोगों को धोखा देते हैं और अपने उलमा की शान को झूठी बातों से बढ़ाने की नाकाम कोशिश करते हैं। खैर, अब आगे देखिए क्या कहते हैं जनाब इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी साहब। और उलमाए देवबंद की बातें आम लोगों के दिलों के अंदर ऐसे असर करती है जैसे कि कोई मकनातीसी चीज़ हो, कोई चुंबक हो जो लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है। जाहिर है कि जब देवबंदी उलमा बात इतनी शर्मनाक करेंगे तो उनके मिजाज से जिन लोगों के मिजाज मिल रहे होंगे वो उनकी तरफ तो खींचे ही चले जाएंगे, क्योंकि मकनातीस यानी चुंबक में लोहा ही चिपकता है, सोना और चांदी नहीं। बरेली मजहब जो कि बिदात व खुराफात को आम करने वाले हैं। पहली बात तो ये है कि बरेली कोई मजहब नहीं बल्कि बरेली शहर का नाम है। दूसरी बात ये कि उलमाए अहले सुन्नत किसी बिदात को आम नहीं करते। अलबत्ता ये ज़रूर है कि जिन कामों को देवबंदी उलमा बुग़्ज़ व इनात की आग में जल भुनकर ज़बरदस्ती बिदात कहते हैं, उनको दलाइल के साथ दुरुस्त और गैर बिदात साबित करते हैं। बावजूद इसके खुद देवबंदियों का अपना हाल क्या है, उन्हीं के मौलवी साहब की ज़बानी सुन लीजिए। अब तो माशाअल्लाह देवबंदी भी ऐसी बिदअतें करते हैं कि बरेलवी भी पीछे रह गए। हाँ, ये छोड़ो इन बातों को, ये घर की बात है, छेड़ेंगे तो तकलीफ होगी। नाज़रीन, सुन लिया आपने, ये है देवबंदियत की असलियत, जिसे इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी छुपा कर झूठ बोलते हैं कि उलमाए देवबंद अहले हक और अहले सुन्नत हैं। हालांकि खुद उनके मौलवी साहब ने पोल खोल कर रख दिया कि देवबंदी ऐसी बिदात करते हैं कि बरेलवी भी पीछे रह गए। और पूरी दुनिया खास तौर से उलमाए देवबंद को काफिर बनाने में आगे आगे रहते हैं। इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी साहब, आप ही की जहनियत के लोगों के बारे में आपके अशरफ अली थानवी साहब ने अपने मलफूजात में कई मकामात पर तंबीह की है, मगर आपको उनकी तालीम का न तो इल्म है और न ही उनकी तालीमात से कोई मतलब है। ये देखिए मलफूजात हकीमुल उम्मत जिल्द 24 सफ़ा नंबर 122 पर आपके हकीमुल उम्मत कहते हैं कि बेफिक्रे लोग फिर भी उलमा पर ज़बान तान दराज करते हैं, कहते हैं कि ये उलमा लोगों को काफिर बनाते हैं। मैं उनके जवाब में कहता हूँ कि काफिर बनाते नहीं, बताते हैं। यानी जो शख्स अपने बातिल अकीदे के सबब काफिर हो चुका है मगर उसका कुफ्र मख्फी है, छुपा हुआ है, मुसलमानों को तंबीह करने के लिए बताते हैं कि ये अपने अमल से काफिर हो चुका है। कुछ समझ में आया इम्तियाज़ देवबंदी साहब, या और डोज दिया जाए? मेरे ख्याल से अक्ल नाम की कोई चीज़ आपके पास अगर है तो इतना ही काफ़ी है। इनको ये हजम नहीं हो रहा है। वो जानते इस हकीकत को कि उलमाए देवबंद ने जो बातें कही हैं, लिखी हैं, सब सही कही हैं और बेहतरीन तरीके से लिखी हैं, लेकिन अगर हमने आवाम को इनसे नहीं बचाया तो इनका पेट धंधा बंद हो जाएगा। उलमाए देवबंद ने बातें सही कही हैं या नहीं, इस पर मैंने पीछे कई हवाले पेश कर दिए हैं, और भी ज़रूरत होगी तो इंशाअल्लाह और भी पेश किए जाएंगे। और आवाम को उलमाए देवबंद के मकरो फरेब से आगाह करके उनसे दूर रहने का हुक्म उलमाए अहले सुन्नत पेट धंधा के बंद होने की वजह से नहीं, बल्कि ख़ुद आवाम ही के ईमान व अक़ीदे की हिफाजत के लिए देते हैं, क्योंकि देवबंदी आवाम का अक़ीदा गधे के अज़्वे मखसूस की तरह है कि बढ़ता है तो बढ़ता ही चला जाता है और गायब होता है तो पता ही नहीं चलता, जैसा कि पीछे हवाला गुजर चुका है। ऐसे अक़ीदे से आवाम को बचाना उलमाए अहले सुन्नत का फ़र्ज़ मनसबी है, जिससे देवबंदियों को और बिलखुसूस इम्तियाज़ पलामवी देवबंदी और इनके जैसी जहनियत रखने वाले दूसरे देवबंदियों को कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ है, जिसका इजहार ये लोग वीडियो बनाकर अपने चैनल पर अपलोड करके करते रहते हैं। इसलिए इनके पास वाहिद रास्ता है, एक ही रास्ता है कि उलमाए देवबंद को काफिर बताया जाए, गुस्ताख़ रसूल साबित किया जाए और आवाम को इनसे दूर रहने की तलकीन की जाए। देवबंदी तो वाकई गुस्ताख़ रसूल हैं। उनके करतूत ऐसे हैं
کہ ان لوگوں کو اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی دیکھتے تو وہ بھی کافر ہی کہتے۔ یہ دیکھیے کتاب ہے ملفوظات حکیم الامت جلد 18 صفحہ نمبر 244 ہے۔ اس پر دیوبندیوں کے حکیم الامت جناب اشرف علی تھانوی صاحب کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کا ارشاد ہے کہ صحابہ کا رنگ یہ تھا کہ اگر وہ تمہیں دیکھتے تو کافر کہتے۔ ظاہر ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان تو غلط حکم نہ لگاتے، لہٰذا صحابہ کرام جو کہتے وہی صحابہ کرام کی راہ پر ان کے نقش قدم پر چلنے والے علماء اہل سنت نے کہہ دیا تو اس میں چراغ پا ہونے کی کیا ضرورت ہے اور بار بار امتیاز پلاموی کو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن یہ خدائی نظام ہے۔ 14 صدیوں سے اسلام کو مٹانے کی ناپاک کوششیں کی جاتی رہیں، لیکن جیسے جیسے اسلام کو مٹانے کے حربے اختیار کیے گئے اسی تیزی کے ساتھ اسلام پھیلتا چلا گیا۔ اب دنیا کے کونے کونے میں نظریں اٹھا کر کے دیکھیے کہ اگر فلسطین میں مسلمانوں کو کچلنے اور ختم کرنے کی کوشش کی گئی تو دنیا کے مختلف ممالک سے اس سے زائد تعداد میں لوگ حلقہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے اور حلقے میں داخل ہوتے جا رہے ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ جی ہاں، یہ اسلام کی شان ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ مگر جناب امتیاز پلاموی دیوبندی صاحب، اس سے آپ کا کیا فائدہ؟ آپ کی دیوبندیت دین اسلام سے مختلف ہے، جسے آپ کے دو مولوی جناب رشید احمد گنگوہی اور قاسم نانوتوی نے مل کر قائم کیا تھا، جیسا کہ یہ دیکھیں کتاب صحبت با اولیاء، اس کے صفحہ نمبر 125 پر آپ ہی کے مولوی جناب زکریا کاندھیلوی دیوبندی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے اکابر حضرت گنگوہی و حضرت نانوتوی نے جو دین قائم کیا تھا اس کو مضبوطی سے تھام لو، لہٰذا آپ اپنے اکابر کے قائم کردہ دین دیوبندیت کی بات کریں۔ دین اسلام کی حقانیت سے آپ کے دین دیوبندیت کو کیا نسبت ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے بریلوی ہزار کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پابندی لگا کر کے ان کی طرف یہ برائی منسوب کر کے ان کی طرف یہ غلط عقیدے منسوب کر کے ہم علماء دیوبند کو بدنام کر لیں گے اور ان کے حلقے کو کم کر دیں گے، عوام کو ان سے دور کر دیں گے، اور ان کے حلقے کو جتنا سمیٹنے کی کوشش کی جاتی ہے علماء حق علماء دیوبند کا حلقہ اتنا ہی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جناب امتیاز پلاموی دیوبندی صاحب، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ بریلوی کو کسی کوشش کی ضرورت نہیں ہے۔ علماء دیوبند نے خود ایسے ایسے شرمناک کارنامے انجام دیے ہیں اور ایسے ایسے کفریہ عقائد اپنائے ہوئے ہیں کہ یہ خود ہی اپنی بربادی اور بدنامی کے لیے کافی ہیں۔ اور ناظرین، میری باتوں کی صداقت کا آپ کو بہت کچھ تو اسی ویڈیو سے اندازہ ہو چکا ہوگا۔ بقیہ اور بھی معلومات کے لیے ہمارے اسی یوٹیوب چینل پر اپلوڈڈ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں، اور ایسے اور بھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، تاکہ جب بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کا نوٹیفیکیشن مل جائے اور آپ ہر ویڈیو کو دیکھ سکیں۔ یہ تاریخ ہے کہ الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں بریلوی اپنی بریلویت سے توبہ کر کے اصلی مسلمان، اصلی سنی، اوریجنل سنی علماء حق علماء دیوبند کے دامن سے چمٹ چکے ہیں۔ اول تو یہ بات سراسر جھوٹ ہے، اور اگر کہیں ایسا ہوا بھی ہوگا تو وہ دیوبندیوں کی مکاری سے آگاہ نہیں ہوں گے، کیونکہ دیوبندیوں کی عیاری اور مکاری کا عالم یہ ہے کہ یہ جو ہیں وہ ظاہر نہیں کرتے اور جو ظاہر کرتے ہیں وہ ہیں نہیں۔ اس لیے علماء اہل سنت عوام الناس کو اپنے علماء کی صحبت اختیار کرنے کے لیے کہتے ہیں، علماء اہل سنت کے بیانات اور ان کی کتب و رسائل زیر مطالعہ رکھنے کی ترغیب کرتے ہیں، تاکہ رشید و قاسم کے قائم کردہ دین دیوبندیت کے ماننے والے لٹیروں سے ایمان کی حفاظت ہو سکے۔ لیکن شاید کوئی ایسی خبر ہوگی کہ کوئی دیوبندی اپنی خوشی سے دیوبند سے عاجز آ کر یا ان کی کتابوں میں گستاخی پا کر کے دیوبندیت کو چھوڑی ہو اور بریلویت کے چنگل میں پھنس گئے ہوں۔ یہ آپ کی بدفہمی ہے جناب امتیاز دیوبندی صاحب، کیونکہ ایسے ڈھیروں لوگ بلکہ کئی دیوبندی عالم بھی ہیں جنہوں نے علماء دیوبند کے کفریہ اور گستاخانہ عقائد اور دیوبندیوں کی غلاظت اور خرافات سے عاجز آ کر مسلک اہل سنت والجماعت بریلوی کو قبول کر لیا ہے۔ یہ ویڈیو اس کا متحمل نہیں کہ اس پر بھی ویڈیو دکھا سکوں بطور دلیل، لیکن انشاءاللہ تعالی ایک ویڈیو اسپیشل اسی موضوع پہ بنا دوں گا اور آپ کے جھوٹ کی چادر کو چاک کر دوں گا۔ ویسے ناظرین، اس بات کا اعتراف خود امتیاز دیوبندی کو بھی ہے، جیسا کہ اس نے آگے کہا بھی ہے۔ دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ،
नमक में आटे के बराबर होंगे, नमक में आटे के बराबर होंगे, नमक में आटे के बराबर होंगे। हाँ, ज़बरदस्ती समाज में दबाव बनाकर उसकी बात अलग है। इस हकीकत को आप सिर्फ मेरी ज़बान से नहीं बल्कि बरेली मज़हब के पॉपुलर ख़तीब हैं मुफ्ती शमसुद्दीन मकराना, उनकी ज़बानी भी इस हकीकत को आप सुन लीजिए, फिर न कहना खबर न हुई। हम ये भी नहीं जानते कि इलाके में कौन कौन देवबंदी है, कौन कौन सुन्नी है, इसलिए कि हम बचपन में जब यहाँ रहते थे तो कुछ जानते थे, अब तो जानते भी नहीं कौन है कौन नहीं है। ऐसा बहुत हुआ है कि लोग बचपन में आज के 15-20 साल पहले सुन्नी थे, अब वो देवबंदी बन गए हैं, और ये नहीं देखा गया है कि कोई भी देवबंदी सुन्नी बना हो। एक सिंपल मुझे बता दो। अच्छा, तो ये सारे तबसरे और सारी जिहालतें इसी शॉर्ट क्लिप के भरोसे किए थे जनाब इम्तियाज़ देवबंदी साहब ने। हालांकि मैंने कह दिया है पहले भी कि स्पेशल एक वीडियो इसी मौजू पर मैं बना दूंगा, जिससे इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी को भी पता चल जाएगा और मुफ्ती शमसुद्दीन मकरानवी साहब के इस ताल्लुक़ से महदूद इल्म में भी इजाफ़ा हो जाएगा। बावजूद इसके ये वीडियो देखिए जिसमें आपको देवबंदियत को छोड़कर एक गुमराहियत से निकलकर दूसरी गुमराहियत की तरफ कैसे देवबंदी जा रहे हैं इसका अंदाज़ा हो जाएगा और इम्तियाज़ देवबंदी का भी दिल कदरे ठंडा हो जाएगा। हमारे यहाँ पे हमारे मस्जिद वालों के बद अखलाकी की वजह से नौजवान शकीली बन रहे हैं। मैंने 2 घंटे समझाया एक नौजवान को, बद अखलाकी की वजह से, सिर्फ बद अखलाकी की वजह से। क्यों? बाप ने सिखाया नहीं, बाप ने सिखाया नहीं। भाई बाप अगर इसको सिखाता था कि मस्जिद में आने वालों के साथ कैसे अखलाक का मुआमला किया जाए, कैसे इकराम का और कैसी प्यार मोहब्बत से बात की जाए, ये बाप ने सिखाया ही नहीं ना इसको। बाप ने जना और जन के बगैर तरबियत के छोड़ दिया, तो ऐसों की वजह से नौजवान मस्जिदों में आने से बज़न होके शकीली बन रहे हैं हमारे जमाने में। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये असलियत है देवबंदियों की। बावजूद इसके इम्तियाज़ देवबंदी साहब की लफ्ज़ी भी सुन लीजिए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, हमने कई मरतबा ये बात कही है कि जहालत के अंधेरियों में जी रहे बरेलवी जब वो उलमाए देवबंद की किताबों को पढ़ेंगे, इनकी बातों को सुनेंगे, तो बरेलवी मजहब को लात मारने पर मजबूर हो जाएंगे। ये ख्वाब आपका ख्वाब ही रहेगा, लेकिन मेरा यकीन है जिस देवबंदी ने गैर जानिबदार होकर इस वीडियो को देख ली, जिसमें देवबंदियत की असलियत को उन्हीं की किताबों के असल स्कैन के साथ बताया गया है और हमारे इस YouTube चैनल पर अपलोडेड वीडियोस को देख ले, तो वो देवबंदियत को लात मारने के साथ साथ उस पर थूक भी देगा और मसलके अहले सुन्नत वल जमात बरेलवी के दामन में आ जाएगा। इसका नमूना आप देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ऐसा होता रहेगा। इसलिए मैं बरेलवी भाइयों को रिकमेंड करूंगा, मशवरा दूंगा कि आप उलमाए देवबंद की किताबों को खुद से पढ़ें, सिर्फ दूसरों के सुन करके आप गुमराही में न रहें। आप अगर खुद से मुताला करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको हिदायत मिलेगी और आप भी उलमाए देवबंद के मुतक़िद हो जाएंगे। उलमाए देवबंद की किताबों में क्या है, बहुत सारी बातें तो नाज़रीन ने इसी वीडियो में देवबंदियों की किताबों के स्कैन को देखकर समझ ही ली हैं। बाकी किताबें देखने से पहले देवबंदियों के एक मशहूर मौलवी जनाब आमिर उस्मानी के माहनामा तजल्ली को देखें। यह है दिसंबर 1972 ईस्वी का माहनामा। इसके सफ़ा नंबर 95 और 96 पर आमिर उस्मानी ने देवबंदियों की किताबों की किलई खोल कर रख दी है। वो लिखते हैं, जैसा कि आप स्कैन में देख सकते हैं, हमारे नज़दीक जान छुड़ाने की एक ही राह है, ये कि या तो तक़वियतुल ईमान और फतावा रशीदिया और फतावा इमदादिया और बहिश्ती ज़ेवर और हिफ्ज़ुल ईमान जैसी किताबों को चौराहे पर रख कर आग दे दी जाए, यानी इन किताबों को जला दिया जाए और साफ ऐलान कर दिया जाए कि इनके मुंदरजात कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हैं और हम देवबंदियों के सही अक़ायद अरवाह सलासा और सवानह कासमी और अशरफुस सवानह जैसी किताबों से मालूम करने चाहिए, या फिर इन मुअख्खिरुज़ ज़िक्र किताबों के बारे में ऐलान फरमाया जाए कि ये तो महज किस्से कहानियों की किताबें हैं जो रतबो याबत से भरी हुई हैं और हमारे सही अक़ायद वही हैं जो अव्वलुज़ ज़िक्र किताबों में मुंदरज हैं। तो जनाब इम्तियाज़ पनामवी देवबंदी साहब, क्या ख्याल है आपका? आपके उलमाए देवबंद की किताबों को बरेलवी हज़रात क्या खाक देखेंगे
جبکہ آپ کے اپنے مولوی صاحب یہ اعلان کر رہے ہیں کہ علماء دیوبند کی ان کتابوں کو چوراہے پر لا کر آگ لگا دی جائے۔ اس لیے جو منہ میں آئے وہ بکنے سے پہلے یہ غور کر لیا کریں کہ سب دیوبندیوں کی طرح اندھ بھکتی اور اکابر پرستی کے مریض نہیں ہوتے۔ اہل تحقیق سے دنیا ابھی خالی نہیں ہوئی ہے، آپ کے ایک ایک جھوٹ کا پردہ چاک کرنے والے لوگ ابھی زندہ ہیں، لہٰذا آئندہ اس طرح جو منہ میں آئے وہ بکنے سے پہلے 1000 بار سوچ لیں کہ کیا کہنے جا رہا ہوں، اور جو کہہ رہا ہوں اس کا کچھ حقیقت سے تعلق ہے یا بس جھوٹ پہ جھوٹ بکے جا رہا ہوں۔ یہ سب آئندہ سوچ کر ہی ویڈیو بنائیں، ورنہ اسی طرح منہ کی کھانی پڑے گی اور دیوبندیت کی مٹی مزید پلید ہوتی رہے گی۔ ناظرین، ویڈیو تھوڑی لمبی ضرور ہو گئی ہے، مگر دیوبندیوں کے مکر و فریب سے آگاہی کے لیے کافی اور شافی ہے۔ اس لیے اس ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ جتنا آپ سے ممکن ہو سکے اپنے دوستوں میں، عزیز رشتہ دار میں ضرور شیئر کر دیں، تاکہ آپ کے عزیز رشتہ دار اور آپ کے دوست دیوبندیت کے مکر و فریب سے آگاہ رہیں اور ان کے جال میں پھنسنے سے محفوظ رہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔